اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ منظور۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں 2026 کے لیے 2 خرب 71 ارب ڈالر کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ اسرائیل کے دفاعی اخراجات ریکارڈ 45 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ اپوزیشن لیڈر نے بجٹ کو اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری قرار دے دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران ایران کا میزائل حملہ۔ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے دوران سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر کرنا پڑ گیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے ارکان اجلاس چھوڑ کر شیلٹر منتقل ہو گئے۔ ایبٹ آباد کی حاجیہ گلی میں بارشوں سے گھر منہدم، 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکال لیا گیا۔ اور ام رباب چانڈیوں کے اہل خانہ کے تہرے قتل کا کیس۔ ام رباب کے وکیل صلاح الدین کے مطابق تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ ام رباب چانڈیوں کے والد، دادا اور چچا کو 2018 میں مہر شہر میں قتل کیا گیا تھا۔ ام رباب نے 8 سال تک کیس کی پیروی کی۔ دادو کی ماڈل کورٹ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ بہت جلد ایک معاہدہ کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران نے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ امریکہ ایران کے تیل کو قبضے میں لے سکتا ہے۔ امریکہ خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ایران میں رجیم تبدیل کر چکے۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان میں اہم بیٹھک۔ اسلام آباد میں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ کے درمیان مشاورتی اجلاس۔ وزراء خارجہ نے بدلتی علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت پاکستان، ترکیہ اور مصر کے ذریعے جاری رہے گی۔ مہمان وزراء خارجہ نے پاکستان کے ایران امریکہ مذاکرات میں مثبت کردار کو سراہا۔ پاکستان کے اقدامات کی توثیق بھی کی۔ اجلاس کے بعد بتایا کہ ان کو کوششوں کے لیے جاری اجلاس میں خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بولے مشرق وسطی کی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، یہ جنگ صرف تباہی لائے گی۔ مسلم امہ کا اتحاد موجودہ صورتحال میں مزید اہم ہو گیا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کی کوشش ہے کہ جنگ جلد ختم ہو۔ The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ کی ملاقاتیں۔ خطے میں امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے موجودہ بحران کے دوران سعودی عرب کی جانب سے اختیار کردہ غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ یقین دہانی کرائی کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ سے ملاقات میں وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اہم بیٹھک سے قبل دفتر خارجہ میں بھی چہل پہل رہی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان دفتر خارجہ پہنچے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر کی بھی دفتر خارجہ میں اسحاق ڈار سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ ایران سمیت خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ علاقائی اور عالمی امور پر قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ امن اور استحکام کے لیے مکالمے، کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فوجی کارروائیوں کی لاگت 27 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق 1 ماہ پر مشتمل اس فوجی آپریشن کے اخراجات غیر معمولی اور خوشبا ہیں۔ 10 ارب ڈالر سے فضائی دفاعی انٹرسیپٹر میزائلوں پر خرچ کیے گئے۔ ایران نے میزائلوں کی 86ویں لہر داغ دی۔ جنوبی اسرائیل میں
बसीर से बीच की सनती जोन पर हमले, खतरनाक कीमियाई मवाद के अखराज का खदशा, इलाका मकीनों को घरों में रहने की हिदायत, मरकजी शाहराह बंद, मुमकिना कीमियाई अखराज को रोकने के इकदाम जारी। मुतासरा सनती जोन में 19 फैक्ट्रियां और खतरनाक सनती फजला ठिकाने लगाने वाले बड़े मराकज़ मौजूद हैं। सूरत हाल इंतहाई हसास करार। ईरान के मशरिकी वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर भी हमला, कुवैत की फौजी कैंप पर ईरान का मिसाइल हमला, 10 फौजी जख्मी, फौजी कैंप को भी नुकसान पहुंचा। 24 घंटों में कुवैत पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन हमलों की तस्दीक। ईरान ने उर्दन के अजरक बेस पर मौजूद अमरीकी लॉजिस्टिक और स्पूट आलात के डिपो और अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों को भी निशाना बनाया। अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाली बहरीन की और एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमीनियम पर भी हमले, 2 अफराद जख्मी। यूएई में हमलों के दौरान अब तक 4 पाकिस्तानियों समेत 8 शहरी जाँ बहक और 178 जख्मी हुए। 2 अमाराती फौजी और फौज से वाबस्ता मराकशी शहरी भी शहीद हुआ। अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने अब तक 414 मिसाइल और 1914 ड्रोन तबाह किए। मशरिक़ी वस्ता में अमरीका कहीं महफूज ना रहा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में इंतहाई कीमती अमरीकी सर्वेलेंस E-3 तैयारा तबाह। तस्वीर सामने आ गई। तैयारी की तबाही से मशरिक़ी वस्ता और खलीज फारस में निगरानी का अमल मुतासर होगा। साबिक अमरीकी जर्नल्स का इंतबाह। ज़राए के मुताबिक अमरीका के पास ऐसे सिर्फ 16 तैयारे मौजूद हैं। पाकिस्तान इनकलाब का दावा है कि अमरीका के $70 करोड़ के तैयारे को सिर्फ $20,000 के शाहिद ड्रोन से निशाना बनाया गया। जब तक ट्रंप का टोला अमेरिका को तबाह कर रहा है, ईरानी मिसाइलों को अमेरिका पहुंचने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान इनकलाब ने ईरानी शाहिद ड्रोन पर अमेरिका के लिए दर्ज पैगाम की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पैगाम शाहिद ड्रोन पर तहरीर किया गया। इसराइली जहरिया जारी, ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले, तेहरान, तबरेज, हरमज़गान और शिफ्ट धमाकों से गूंज उठे। अस्फहान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल, इसराइली फ़ज़ाइया ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। खुज़स्तान के पानी फराहमी के मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इनकलाब ने तालीमी इदारों पर हमलों के बाद अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटियाँ जायज़ हदफ करार दे दी। एक माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 2000 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद हो चुके, 216 बच्चे भी शामिल। हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हुई। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी कहती हैं कि ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया मगर बहुत नुकसान उठाया। आला क़यादत शहीद की गई। अब नुकसान का अजाला आबना हुर्मस पर इख्तियार और पाबंदियों का खात्मा ही जंग टाल सकता है। तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की ज़ेर इस्तेमाल इमारत पर इसराइली हमला, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। कतरी चैनल के मुताबिक इसराइली मिसाइलों ने तेहरान में अल अरबी TV चैनल की इमारत को नुकसान पहुंचाया। हमले के बाद लाइव नशरियात मुअत्तल हो गई। इसराइली हमले से 4 मंजिला इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कतरी चैनल के ब्यूरो चीफ का दावा। अमरीका के ईरान को झुकाने और आबना हुर्मुज़ को खोलने के जतन। अमरीका ने मजीद 3,500 इजाफी मेरीन मशरिक़ी वस्ता पहुंचा दिए। सेंटकॉम की भी तस्दीक। मेरीन्स USS ट्रिपोली के जरिए पहुंचे। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी भेजे जाने का इम्कान। पेंटागन हफ्तों से ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ट्रंप की मंजूरी का इंतजार। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। लिखा, ये कार्रवाई मुकम्मल हमला नहीं होगी, स्पेशल फोर्सेस छापे मारेंगी। ईरान भी खुफिया अमरीकी मंसूबों से बाखबर। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि ईरानी मुसल्लह फौज इंतजार कर रही है, जो आएगा मुंह की खाएगा। ईरान का आबना हुर्मुज़ और इतराफ़ के समुंदर पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। खबरदार किया कि किसी भी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। ईरानी नेवल अमरीकी फ़ौज को भी इंतबाह। अमरीकी फोर्सेस के हद्दे निशाना भी आने का इंतजार कर रहे हैं। साहिली मिसाइल सिस्टम्स के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। अब्राहम लिंकन पर हमला भी याद दिला दिया। कहा, इसे भी ईरानी हमलों के बाद सैकड़ों मील दूर हटना पड़ा था।
عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں نے خطرناک حد تک چھلانگ لگا دی۔ برنٹ کروڈ کی قیمت $115.66 فی بیرل تک جا پہنچی۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ بھی $102.56 فی بیرل تک بڑھ گیا۔ صرف ایک ماہ کے دوران برنٹ میں 59% کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو خلیجی جنگ 1990 کے بعد سب سے بڑا اضافہ قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومتی فیصلوں کی ثمرات، دنیا میں تیل کا بحران، پاکستان میں مناسب ذخائر موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف عوام کو مزید ریلیف دینے کے لیے متحرک۔ کفایت جاری اجلاس کے دوران بتایا کہ اپریل کے لیے بھی پیٹرول کا انتظار کر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری سے رابطے تیز کرنے کی ہدایت۔ موٹر سائیکل اور رکشہ چلانے والوں کے لیے مجوزہ فیول سپورٹ پروگرام پر بھی غور شروع کر دیا گیا۔ پیٹرولیم بحران مزید شدت اختیار کرنے کا خدشہ، روس کا 1 اپریل سے پیٹرول کی برآمد پر مکمل پابندی کا اعلان۔ روسی سرکاری نیوز ایجنسی نے ابتدائی طور پر 31 جولائی تک پیٹرول کی برآمدات پر پابندی کی خبر دی تھی۔ روس ملک کی ضرورت پوری کرنے اور بڑھتی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے متعدد بار پیٹرول اور ڈیزل کی برآمدات پر پابندی لگا چکا ہے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے حملوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بھی راکٹ حملے میں فوجی کی ہلاکت، 23 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ہلاکت فوجی کی شناخت 22 سالہ سارجنٹ موشے کارٹنر کے نام سے ہوئی۔ پیرا ٹروپرز بریگیڈ کی 809ویں بٹالین سے تعلق تھا۔ لبنان میں اسرائیلی میزائل حملے میں 2 صحافیوں کے قتل کی سلامتی کونسل میں شکایت درج کرانے کا فیصلہ۔ اسرائیل کے میزائل حملے میں فاطمہ فتونی اور علی شعیب نامی صحافی شہید ہوئے تھے۔ لبنانی وزیر اطلاعات نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کا مطالبہ کیا۔ کراچی میں زمزمہ پارک کے قریب مارٹ میں آتش زدگی، آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری۔ آگ عمارت کی بیسمنٹ میں لگی، دھواں بھرنے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس کے قریب 48 انچ قطر کی پائپ لائن پھٹ گئی، نالے میں صاف پانی کی نہر بہنے لگی۔ بلدیہ ٹاؤن اور اطراف کے علاقوں کو پانی کی فراہمی معطل۔ واٹر کارپوریشن نے فوری مرمتی کام کا آغاز کر دیا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق مرمتی کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ اور کراچی کنگز کی لاہور قلندرز کو 4 وکٹ سے شکست۔ کراچی کنگز نے ہدف 6 وکٹ پر 19.3 اوورز میں حاصل کیا۔ محمد وسیم نے سب سے زیادہ 38 رنز بنائے۔ لاہور قلندرز کے شاہین شاہ آفریدی نے سب سے زیادہ 4 وکٹیں حاصل کی۔ اس سے پہلے کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حیدرآباد کنگز مین کو شکست دی۔